انمول عرف پنکی کی انمول پیشی، کراچی کی کوکین ڈیلر سلاخوں کے پیچھے پنکی کی بغیر ہتھکڑی جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیشی، جج نے ملزمہ کو عدالت ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزمہ سے چرس کے 2 پیکٹ اور دیگر منشیات کا مواد برآمد ہوا۔ برآمد شدہ منشیات کی مالیت 15 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ملزمہ کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ عائد سندھ کا پیشی پر قواعد کی خلاف ورزی کا نوٹس، غفلت کے مرتکب افسروں اور عملے کو فوری معطل کرنے کا حکم، تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ ملزمہ خود کوکین بنا کر عام کوکین سے مہنگی فروخت کرتی۔ ملزمہ کے خلاف تھانہ گارڈن میں مقدمات درج کیے گئے۔ انمول عرف پنکی کی دھمکیاں، آڈیو سامنے آ گئی، بولی کہتے ہیں پنکی کو پکڑیں گے، روک سکو تو روک لو، اصل میں آپ لوگوں کی عقل گھٹنوں میں ہے، جس دن دماغ سے سوچو گے تو پنکی کی طرح برانڈ بن جاؤ گے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، پورے کراچی میں اندھیرا ڈالا ہوا ہے۔ شاہینوں کا فلاپ بیٹنگ شو، بنگال ٹائیگرز کے ہاتھوں شکست، پاکستان کو 104 رن سے شکست، 268 رنز ہدف کے تعاقب میں 168 پر ڈھیر۔ بنگلہ دیش کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ میزبان ٹیم نے دوسری اننگز میں 240 رنز 9 وکٹوں پر ڈکلیئر کری۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن ہدف کے تعاقب میں لڑکھڑا گئی، 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ اویس اذان 15، امام الحق 2، عبداللہ فضل 66 رنز بنا کر آؤٹ، شان مسعود 2، سلمان علی آغا 26 رنز بنا سکے۔ نہید رانا نے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ نجم الحسین، شانتو دونوں اننگز میں شاندار بیٹنگ پر میچ کے ہیرو قرار۔ فتنہ الخوارج کا لکی مروت میں بزدلانہ حملہ، سرائے نورنگ بازار میں دھماکہ، 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد جام بحق، 23 افراد زخمی۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق زخمیوں میں خاتون اور بچے شامل۔ سرائے نورنگ ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق امریکی میڈیا کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایسی قیاس سرائیاں علاقائی امن و استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستانی سرزمین پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کا کسی فوجی مقصد یا تحفظ کے انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی اور امریکی طیارے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے پاکستان آئے۔ مذاکرات کے اگلے ادوار کی توقع میں بعض طیارے اور عملہ عارضی طور پر پاکستان میں رکا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ اسلام آباد کے لیے بھی یہی لاجسٹک انتظامات استعمال کیے گئے۔ پاکستان مذاکرات کے لیے ایک غیر جانبدار اور ذمہ دار سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران جنگ کے دوران خفیہ طور پر ایران پر حملے کیے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا انکشاف، متحدہ عرب امارات نے اپریل کے آغاز میں ایران کے جزیرے لاوان پر ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا تھا، جس سے شدید آگ بھڑک اٹھی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے بھی UAE کی جنگ میں باقاعدہ انٹری کو خوش آمدید کہا تھا، جس کے بعد ایران نے جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے خلیج ممالک میں حملے تیز کر دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی تجاویز کو کچرا قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں بولے ایرانی جواب پڑھنے کے قابل بھی نہیں تھا، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، جنگ بندی صرف لائف سپورٹ پر چل رہی ہے، اس کی حالت ایسے مریض جیسی ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کہے کہ اس کے زندہ بچنے کے امکانات صرف 1% ہیں۔ ایران امریکہ سے اتفاق کرتا ہے مگر پھر موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، خط میں جوہری ہتھیار نہ بنانے کا ذکر نہیں کیا، جنرلز میرے فیصلے کے منتظر ہیں، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ٹرمپ کی پروجیکٹ فریڈم کو توسیع پیمانے پر بحال کرنے کی دھمکی، کہا ایران یقینی طور پر ہتھیار ڈال دے گا، معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے ایٹمی فضلے کو نکالنے کے لیے امریکی ضرورت کا اقرار کیا، صرف چین اور امریکہ نیوکلیر ڈھس تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حملہ کرنے والے کو نتائج بھگتنا ہوں گے، ایرانی افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل، باقر قالباف کا کہنا ہے کہ 14 نکاتی تجاویز پہ درج ایرانی عوام کے حقوق تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں جتنی دیر کریں گے امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔
امریکہ کو ایران کے جائز مطالبات پر بھی اعتراض۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں۔ ایران جنگ اور بحری قزاقی کے خاتمے، ایرانی اثاثوں کی بحالی اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کے قیام جیسے جائز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ سفارتکاری اور مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ تہران قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی راستہ اختیار کرنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کیسے کھولیں؟ پریشان 40 ممالک نے سر جوڑ دیے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز کے تحفظ سے متعلق 40 ممالک کے وزرائے دفاع کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ برطانیہ اور فرانس اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ اتحادی ممالک ممکنہ بحری دفاعی مشن کے لیے عسکری تعاون پر غور کریں گے۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان بھی اہم مشاورت۔ مارکو روبیو اور یویٹ کوپر نے بحری راستوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا۔ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ان وسائل سے صوبے کے عوام بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینئر سیاستدانوں کے وفد کی ملاقات۔ دوستین خان ڈومکی، سردار عبدالرحمان کیتران، سردار چنگیز مری اور میر خدا بخش مری شامل۔ اٹک میں خودکش حملہ آور کو روکنے والا بہادر شہری لیاقت سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شہری لیاقت نے خارش کو مشکوک جان کر شناخت پوچھی۔ خودکش حملہ آور نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ شہری لیاقت موقع پر شہید، حملہ آور بھی مارا گیا۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا۔ لیاقت کی بروقت بہادری نے شہری آبادی کو بچا لیا۔ قوم شہید لیاقت کی قربانی کبھی نہیں بھولے گی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا شہید شہری لیاقت کو خراج عقیدت۔ بلاول بھٹو کا سانحہ 12 مئی کے شہداء کو خراج عقیدت۔ کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں آج بھی ایک دردناک مگر لازوال یادگار ہیں۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں معصوم جانوں کو نفرت اور تشدد کی بھین چڑھایا گیا۔ جیالوں، سیاسی کارکنان اور کراچی کے عوام نے اس دن بے مثال جرت کا مظاہرہ کیا۔ پیپلز پارٹی پرامن، جمہوری اور روادار پاکستان کے لیے جد و جہد جاری رکھے گی۔ خواتین کے لیے محفوظ پنجاب میری اولین ترجیح ہے۔ خواتین کو ہراساں کرنے والے کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب۔ کہا اس ادارے سے ان کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ یہاں آ کر خوشی ہوئی۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ ترین صوبہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر، امن و امان اور معیشت کی بہتری پر بھی کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ننگر پارکر میں موروں کی ہلاکت کا نوٹس۔ محکمہ وائلڈ لائف سے فوری رپورٹ طلب۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ مور تھر کی خوبصورتی اور اہمیت کی علامت ہیں۔ موروں کی ہلاکت کی وجہ پانی کا کمی ہے تو اس کا فوری مستقل حل نکالا جائے۔ موروں کی آبادی میں اضافہ ممکن بنایا جائے۔ واقعے کی مکمل چھان بین اور سدباب کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ سندھ حکومت عوام کو بہتر اور باوقار سفری سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ صوبے بھر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا خیرپور میں پیپلز بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پیپلز پارٹی نے ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر 21 لاکھ خاندانوں کو مفت گھر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ خیرپور میں ہاری کارڈ سمیت تعلیمی اور طبی سہولیات کے بڑے منصوبے مکمل کیے گئے۔ پیپلز پارٹی دعوے نہیں، عملی کام کرتی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا کراچی کے بلڈرز کو بڑا ریلیف۔ وفاقی آئینی عدالت نے رہائشی پلاٹوں کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی ختم کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ پارکس، ہسپتالوں اور کھیل کے میدانوں سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس نمٹا دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔
امید ہے ٹاؤن پلاننگ کے ادارے نیک نیتی سے کام کریں گے. سپریم کورٹ کا پلاٹ. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کراچی میں معمار حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب میں خصوصی ثقافتی پروگرام اور حب الوطنی پر مبنی میوزیکل پرفارمنسز پیش کی گئیں. مقررین نے معمار کے حق میں پاکستان کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ. ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک. افسران کی ایلیٹ ٹریننگ اب NPA میں ہوگی. جدید IT کلاس رومز، ڈرون، نائٹ ویژن اور جدید اسلحے سے تربیت دینے کی ہدایت. ڈرائیونگ سکول اور کرائم سین رومز قائم کرنے کا فیصلہ. سپورٹس کمپلیکس کی اپ گریڈیشن اور سولر سسٹم تنصیب کے احکامات جاری. مودی کا ہندوتوا ایجنڈا بے لگام. مغربی بنگال میں نام نہاد بھارتی جمہوریت کا اصل چہرہ بے نقاب. مودی نے مغربی بنگال میں مسلمان مخالف جذبات ابھار کر انتخابات کا ڈھونگ رچایا. نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ مودی کی ہندو قوم پرست جماعت نے بڑی اپوزیشن ریاست مغربی بنگال میں جیت کا اعلان کر کے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا. امریکی اخبار کے مطابق بھارتی الیکشن کمیشن نے غیر منصفانہ طور پر بہار اور مغربی بنگال میں مسلمان ووٹرز کے نام خارج کیے. بھارت منی پور میں علیحدگی پسند تحریک نے زور پکڑ لیا. مسلح ارکان کے آسام رائفلز کیمپ میں داخل ہونے اور قبضہ کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. بھارتی فوج نے اپنے دفاع میں بھی ناکام. مودی حکومت کی پالیسیوں پر سوالات. ماہرین کے مطابق آسام رائفلز کیمپ پر قبضہ بھارتی سیکیورٹی نظام کی بڑی ناکامی ہے. آسام، ناگالینڈ اور دیگر ریاستوں پر بھی علیحدگی پسند تحریکیں سرگرم ہیں. جو کام اپوزیشن نہ کر سکی وہ بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست نے کر ڈالا. برطانوی وزیر اعظم سے ان کے اپنوں نے ہی استعفے کا مطالبہ کر دیا. لیبر پارٹی کے 80 ارکان کیئر سٹارمر کے خلاف ہو گئے. برطانوی وزیر اعظم کے آج کابینہ اجلاس میں مستعفی ہونے کا امکان. کابینہ میں شامل 3 ممبران عہدوں سے مستعفی ہو گئے. ذرائع کے مطابق مزید حکومتی وزراء کے استعفے متوقع ہیں. برطانوی وزیر داخلہ سمیت اہم کابینہ اراکین کا بھی کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ کیئر سٹارمر آگاہ کریں کب عہدہ چھوڑیں گے. برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا کہ وزیر اعظم مستعفی ہونے کی ٹائم لائن دیں.